अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। इससे कहते हैं घर में बुलाकर ज़लील करना, घर में बुला के इज़्ज़त अफ़ज़ाई करनी और लगाना ज़ोरदार तमाचा। किसके मुँह पे लगा है जी? ज़ोरदार थप्पड़ फ़ाखरा ख़ानम के मुँह पे। पिछले साल इनकी बहन के मुँह पे लगा था एज़ल की बर्थडे अटेंड करते हुए, इस साल लगा है जी फ़ाखरा ख़ानम के चेहरे पे। तो क्या किसने मारा ये थप्पड़, इस पे बात करते हैं। और बात होगी जी बहू की तलाश में। फ़ाखरा ख़ानम आजकल भटकती फिर रही हैं। और इनकी जो ये रूह है, जो भटकी हुई रूह है, जो आजकल बहू की तलाश में है, ये बहू की तलाश करते करते बर्थडे पार्टी में पहुंच गई है। इस पे भी बात करेंगे। और बात होगी जी कठपुतली, जो मतलब कि रोबोट रोबोट कठपुतली नहीं, रोबोट बेटे फाखरा के जो रोबोट बेटे हैं ना, उन पे बात होगी। और बात होगी जी सलमान खान फाखरा के घर में क्या कर रहे हैं। तो बड़ी मज़े की वीडियो होने वाली है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर जी। तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ जी। राशिदा मलिक जो पिछली बार सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट दे के आई थी एज़ल को, और उन्होंने कहा था भाई मेरी तो दरीना ख्वाहिश थी एज़ल से मिलने की, और मैं उम्रा पे गई तो मैं वहाँ पे अल्लाह के घर में खड़े होकर ये दुआएं मांगती रही कि या अल्लाह मुझे एज़ल से मिलना नसीब फरमा, या अल्लाह मेरा मेरा ना क्या कहते हैं एज़ल का दीदार मुझे नसीब फरमा। तो अल्लाह ने मेरी सुन ली और बर्थडे पार्टी में कमल ने मुझे बुला लिया और एज़ल से मिलना मुझे नसीब हो गया। लेकिन अफ़सोस इस बात का हुआ हमें कि जो बंदी इतनी चाहतों से गई पूरी फैमिली के साथ गज वज के, उस बेचारी को ना सिर्फ कमल और जुल्करनैन ने अपनी वीडियो में जगह नहीं दी, बल्कि दीगर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आए हुए थे ना, किसी एक ने भी राशिदा मलिक को अपनी वीडियो में लेना पसंद नहीं किया। बस हल्का सा जो माँ सफदर हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ मुझे याद है, तो उन्होंने इनका एक छोटा सा क्लिप अपनी वीडियो में ऐड किया था। अगर मेरी याददाश्त कमज़ोर नहीं है तो बहरहाल जी। लेकिन राशिदा मलिक जो हैं वो बेचारी हर किसी के पीछे दुम हिलाती फिर रही थी, और अपनी जो उनकी एक ग्रेस है, आप वो अच्छी खासी मतलब कि सीनियर हैं और उनका भी नाम है पाकिस्तान में, उनको भी 4 लोग जानते हैं। उसको उन्होंने बिल्कुल भी जो है ना मद्देनज़र नहीं रखा कि भाई मेरी अपनी भी कोई इज़्ज़त है। अपनी इज़्ज़त दाँव पे लगा के कभी कमल ज़ुल्करनैन के पीछे, कभी इकरा कमल के पीछे, कभी माँ सफदर के पीछे, कभी रजब के पीछे, हर एक के पीछे वो गई और हर एक की चमचागिरी की, हर एक की खुशामदों के पुल बाँधे। तो बहन को देख के बड़ी बहन ने कुछ नहीं सीखा। छोटी बहन की हालत देख के कि उसकी क्या हालत हुई थी जुल्करनैन और कंवल की बेटी की बर्थडे में, बड़ी बहन ने कुछ नहीं सीखा। बड़ी बहन भी पहुंच गई हैं जी। और ये जो आजकल भटकती फिर रही है ना, कभी इधर कभी उधर, इनको समझ नहीं आ रही कि अब मैंने करना क्या है। इन्होंने एक नया रूप धारा है जी। ये फिर से जवान बनने की कोशिश कर रही हैं, और जो इन्होंने अब अपनी एक लुक बनाई है ना, मतलब आपकी उम्र जो है ना वो सबको नज़र आ रही है। आप कितनी एज की हैं, आप उस चीज़ को मान लें। अब फिर से आप, या तो आप अबाया पहनती ना, या तो आप हिजाब करती ना, या तो आप सर कवर करती ना, या तो आप सोशल मीडिया पे बैठ के ये ना कहती कि मैं अब जो है ना कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहती, मुझे बहुत ज़्यादा जो है ख़ानदान में फ़ॉलो किया जाता है, मेरी वजह से ये ना हो कि मेरे घर की बच्चियाँ जो हैं वो भी दुपट्टे उतार दें। वो सब क्या था, हैं? वो क्या था? आप लोग हैं क्या? तो अब मुझे जो समझ आई है ना फाखरा खानम की, ये अपनी बहन की बेटियों को देख देख के ना इस ये भी रालें टपका रही है, और इसको भी लगता है कि भाई इसमें क्योंकि मीडिया पे पैसा बड़ा है, तो मीडिया से किनारा कशी इख्तियार करने से ना मुझे कोई फ़ायदा नहीं होना। तो अब अपने ये जो रोबोट नुमा बच्चे हैं ना, जो इनको अपने साथ लिए घूमती है जगह जगह पे, जहाँ जा रही होती है उनको साथ लेके जा रही होती है, तो इसका एक मकसद है। ये अब चाहती है कि भाई जो राशिदा की बेटियां हैं वो तो इसने ली नहीं, वो चालाक होशियार हैं, ठीक है। और जो सीधा साधा सा बेटा है उसके लिए इसने बहू ले ली, मुकद्दस। मुकद्दस भी हालांकि मीडिया पे काम करती है, वो भी कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन वो थोड़ी सी सिंपल है, इतनी मॉडर्न नहीं है, रूशी की तरह है ना, वो इतनी मॉडर्न नहीं है। अब इसने जो 2 बहुएं लेनी है ना, वो इसने ढूंढनी है मीडिया से, ताकि इनका ये जो धंधा है ना गलाजत का पलंदा है, जो घर बैठे इतने बड़े बड़े नोट ये छाप रहे हैं, इतने बड़े बड़े नोट इनके ये जो बेटे हैं ना कहीं और से नहीं छाप सकते। एक तो डॉक्टर बन गया, चले वो इज्जत की रोजी कमा लेगा, उसका रिश्ता भी एक घरेलू सी लड़की से कर दिया, हालांकि वो भी मीडिया पे है लेकिन वो थोड़ी सी सिंपल है। तो अब इसको सिंपल नहीं चाहिए, अब इसको चाहिए मॉडर्न। अब इसका मुकाबला है रूशे से, अपनी भांजी से।
اب اس کو یہ تلاش جو ہے نا کہیں چین نہیں لینے دے رہی، اور یہ تلاش جو ہے یہ اس کو مطلب کہ بھٹکنے پہ اس نے مجبور کر دیا ہے۔ تو کبھی یہ کہیں جاتی ہے، کبھی یہ کہیں جاتی ہے۔ اتنے سالوں میں یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ مطلب اتنا فری ہو یا کسی کے گھر گئی ہو یا لوگوں کی پارٹیاں اس نے اٹینڈ کی ہو جتنی یہ اب کر رہی ہے، جتنی یہ اب کر رہی ہے۔ اور ساتھ میں 2 عدد یہ جو اس کے بیٹے ہیں نا ربوٹ نما، جن کے منہ میں زبان نہیں ہے، وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صاف مقصد جو ہے ان کا نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہاں سے کوئی چھوری سی لڑکی پکڑوں گی، خوبصورت ہو، میڈیا پہ نام ہو، گوری چٹی ہو، ٹھیک ہے، صحیح ریلز بناتی ہو، ٹک ٹاک صحیح بناتی ہو، تو بس وارے نہیں آ رہے ہیں۔ مطلب کہ راشدہ خانم صاحبہ نے وہ جو ایک بیچ میں ارادہ کیا تھا کہ اب تھوڑا سا جو ہے نا اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے، تھوڑا حجاب، تھوڑا بایا، تو اب وہ اس چیز کو انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا کہ نہیں بھئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پیسہ کمانا ہے تو یہ سب نہیں چلے گا، بال رنگین کروانے پڑیں گے، زلفیں جو ہیں ان کو کٹ کروانا پڑے گا، اور پھر سے جوان بننا پڑے گا۔ تو اکشا دھاری ناگن کا روپ دھار لیا فاخرہ میڈم نے، جیسے سانپ ایک سپنی ہوتی ہے نا، 100 سال کے بعد کہتے ہیں وہ عورت بن جاتی ہے، تو یہ بھی جیسے جیسے بوڑھی ہو رہی ہے نا، یہ بوڑھی ہو کے یہ مطلب کہ اس نے بھی ایک نیا روپ دھار لیا ہے، اس کے اوپر بھی جوانی چڑھ گئی ہے، اور اس میں یہ کوئی اتنی اچھی نہیں لگ رہی، یہ خود بھی اس میں انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہے، خود کو بھی بیچاری کو سمجھ نہیں آ رہا کہ زلفوں کو کدھر کروں، ادھر پھینکوں ادھر پھینکوں، کندھوں پہ کیا کروں۔ تو یہ جو بہوؤں کی تلاش ہے نا، یہ بیچاری کو کہیں چین نہیں لینے دے رہی، کبھی کہیں بھٹکتی ہے، کبھی کہیں بھٹکتی ہے، اور وہ بیچارے ہیں اماں کے پیچھے پیچھے، ان کی اپنی نہ کوئی سوچ نہ اپنی کوئی سمجھ، لیکن جی پیسہ کمانا ہے، نوٹ بڑے بڑے چھاپنے ہیں، مقابلہ سخت ہے، میڈیا پہ بہت لوگ پیسے کما رہے ہیں، تو ہمیں بھی انہوں نے بھی اب ارادہ کر لیا، ان کے شریف شوہر اور ان کے نمازی بیٹوں نے اور ان کے نمازی پریزی شوہر نے، کہ بھائی اب بہویں لانی ہے، وہ لانی ہے جو صحیح بڑے بڑے نوٹ چھاپیں۔ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے، اب یہ نمازی پریزی دوپٹے جاب ابائے یہ ختم شد، ٹھیک ہے جی۔ تھی نا میری تربیت کے بارے میں نے بڑی اچھی تربیت کی ہے، بچے میرے نمازی ہیں، میرے یہ ہیں، میرے بچے ایسے ہیں، میرے بچے ویسے ہیں، تو جب اب آپ خود ان کو اس غلاظت میں آپ دھکیل رہی ہو، اس دل میں، تو پھر کاہے کے نمازی اور کاہے کے اچھے نیک ہوتے، شریف ہوتے، نمازی ہوتے تو آپ کو بھی روکتے، یہ تو آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں، ڈھونڈے گی بہو یہ آپ دیکھیے گا، یہ ایسی کوئی بہویں لائے گی جو ان کے بیٹوں کو گھر میں بیٹھ کے پیسے چھاپ کے دیں گے، جیسے اس نے اپنے شوہر کے لیے پیسہ چھاپا، اور اس پیسے سے یہ اپنے شوہر کے گنج کو بھی دور کر لیا، اپنے شوہر کو ڈائٹنگ کروا کے اس کو جوان کر لیا، اور خود بھی جوانی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ہر عمر میں انسان حسین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنا خیال رکھو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جو جسم ہے یہ امانت ہے ہمارے رب کی، اور اس کا خیال رکھنا ہم پہ فرض کیا گیا ہے، اپنی ہیلتھ کا، اپنے بالوں کا، اپنی سکین کا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ننے مننے چنے کاکے بن جائیں، تو آپ نے تو اپنے شوہر کو کاکا بنا دیا ہے، اور اس کو آپ سلمان خان بنانے پہ تلی ہوئی ہیں، اور خود آپ کترینہ کیف بننے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، جو آپ کی ایج ہے نا وہ یہی رہے گی۔ اور آج آپ کی برتھ ڈے پارٹی میں جو چھترول ہوئی ہے نا، وہ اس کا نمونہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ آپ کتنی عمر کی ہیں، آپ کو اگلوں نے بتا دیا ہے، آپ بھلے بال جو ہیں وہ سیٹ کروا لیں، کٹنگ کروا لیں، پف بنوا لیں، اپنے شوہر کو جوان کر لیں، جوان نظر آ سکتی ہیں آپ، لیکن آپ جوان ہیں نہیں، اگلوں نے کیا بولا ہے۔ اب بتاتی ہوں جی تھپڑ کیسے منہ کے اوپر وجہ ہے ان کی بہن کے منہ پہ تو وجہ تھا نا کہ بھئی اگلوں نے کوئی پروٹوکول نہیں دیا تھا، کوئی لفٹ نہیں کروائی تھی، وہ تو پھر بھی کچھ بچ گئی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ آپ سن لیں۔ اس بی بی نے ذوالقرنین کے ابا کو بول دیا انکل، بھائی اگلے تو تپ گئے، ٹھیک ہے، بظاہر وہ مطلب فنی موڈ میں تھا ذوالقرنین، لیکن اس نے کہا بھئی آپ کس لیے میرے ابا کو انکل کہہ رہی ہیں، آپ کون سی ننی جوان ہیں، ننی کاکی ہیں، سوری، آپ کون سی ننی کاکی ہیں، آپ لگ رہی ہیں کہ بھئی آپ ینگ ہیں، لک وائز بھی سمارٹ ہیں، آپ تھوڑی سی پتلی ہیں فزیک میں، اور آپ نے ذرا کیا کہتے ہیں منہ گھسوا لیا ہے، ذرا پولر پہ جا کے بال کٹوا لیے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ چھوٹی ہو گئی ہیں ہمارے ابو سے، آپ بھی ہمارے ابو کے لگ بھاگی ہیں نا، کتنا فرق ہوگا، 5-6 سال کا ہوگا، 8 سال کا ہوگا، 9 سال کا، ہمارے ابا جی آپ کے انکل تو نہیں نہ بن گئے، آپ اتنی تو چھنی منی کاکی نہیں ہے نا کہ آپ ہمارے ابو کو انکل ہی بول دیں، 2 جوان سانڈ بیٹے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے کیا کہتے ہیں
ایک رائٹ اور ایک لیفٹ، جن کو آپ باڈی گارڈ بنا کے پھرتی ہیں اپنا، بہو کی تلاش میں ہر جگہ پہ بچوں کو متعارف کرواتی ہیں کہ کہیں سے کوئی لڑکی جو ہے، کوئی میڈیا کا گھرانہ مل جائے، بھائی ساری زندگی جو کنجر خانہ ہم نے کرنا ہے تو چلے، کوئی شریف بندہ تو شریف بندہ تو ہمارے ساتھ گزارا کر نہیں پائے گا، کیونکہ میرا کنجر خانہ بھی اب بڑھ رہا ہے، میں نے اس کو کم تو کرنا نہیں، میں نے اس کو بڑھانا ہے، میں نے تو نوٹ چھاپنے ہیں۔ تو اگر کوئی مطلب کہ شریف گھر کی بچی لے آئی جو میڈیا پہ نہیں ہوگی تو اس کا تو گزارا مشکل ہو جائے گا ہمارے گھر میں، تو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں بیچاری، تو وہاں پہ پہنچ گئی ہیں کہ شاید یہاں پہ کوئی نظر آ جائے، کہ وہاں پہ تو مطلب کہ بہت ساری حسین آئی ہوئی تھی نا، ورنہ ان کا کیا کام وہاں سینئر لوگوں کا، وہ بچہ پارٹی تھی، جو صحیح بات ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے ان کو انکل بولا، ایک بار اگلے نے ٹوکا، پھر بات نہیں آئی، پھر انکل بول رہی ہے، مطلب اگلے نے پھر ٹوک دیا، تو کیسا تھپڑ لگایا اگلے نے منہ کے اوپر کہ بی بی ہوش کر، بی بی ہوش کر، اسی تیرے بچیاں جننے ہاں، ٹھیک ہے، اسی تینوں بلایا ہے، تو ایک انفلوئنسر ہے، ٹھیک ہے، تمہارا ایک نام ہے، ہم نے تمہیں بلا لیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ننی کاکی خود کو سمجھنے لگی ہو، مطلب ہم جیسا خود کو سمجھنے لگی ہو، یا تم کنول کی بڑی بہن سمجھنے لگی ہو خود کو، نانا نا بی بی، تم ہو ہماری ماؤں کی ایج کی ہے۔ اگلے نے بڑی صحیح اوقات دکھائی، کیا بات ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی بھائی لوگوں کو اپنی عمر کو مطلب کہ پیچھے لے جانے کی کیا شوق چڑھی ہوئی ہے۔ اتنے سارے لوگ ہیں جو اپنی عمر میں رہ کے اتنے حسین نظر آتے ہیں، اتنے پیارے نظر آتے ہیں۔ ابھی مصباح مسرت کو دیکھ لیں، انہوں نے اپنے بال وائٹ رکھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں کلر شلر وہ کرتی، کتنی حسین ہے، کتنی پیاری ہیں، اپنا ان کا ایک سیٹ اپ ہے، کتنے شہروں میں ان کے پالرز ہیں، کتنا ان کا نام ہے، لیکن نہیں، وہ نیچرل لک کتنی ان کے فیس کے اوپر کتنی گلو ہوتی ہے، کتنا ان کا نورانی چہرہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ دیکھ لیں، یہ جی میڈیا ایسی چیز ہے نا کہ یہ آپ کو چین نہیں لینے دیتا، یہ پیسہ اتنی گندی چیز ہے۔ اب اس بندی نے ایک بار ابائی پہن کے سادگی اختیار کر کے کہ دنیا سے جو مطلب اب میں جو ہوں نا، یہ چیزیں میں کم کر دوں گی کیونکہ میری آگے جو بچے آ رہے ہیں وہ بھی اس چیز کو فالو نہ کریں، تو یا تو یہ باتیں آپ نے کرنی نہیں تھی نا کہ میں اب سادگی اختیار کروں گی، اور پھر آپ نے وہی اگر کنجر پونائی کرنا تھا تو کرتی رہتی۔ تو اب جی حتمی فیصلہ اس عورت نے کر لیا ہے کہ ساری زندگی اپنے بچوں کو میڈیا کی کمائی پہ ہی پالنا ہے، آگے اگلی نسل کو بھی، مطلب کہ زندگی بھر ہم نے یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب زندگی بھر یہی کرنا ہے تو اپنے خاندان میں تو پھر اس طرح کی کوئی ملے گی نہیں، گوری چٹی لمبی حسین جو صحیح ریلز بنائے، صحیح ٹک ٹاکس بنائے اور صحیح پیسہ چھاپے، تو اس کے لیے پھر محنت تو کرنی پڑے گی نا، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں جوتے تو گھسانا پڑیں گے۔ اب بیٹوں کے گھر لاہور میں بنا رہی ہے تو بہویں بھی تو پھر اسی طرح کی ہونی چاہیے نا، جیسی خود ہے، خود بڑے بڑے نوٹ چھاپے اپنے شور کو دیے چھاپ کے، اور شور کی جو غیرت ہے اس کو میٹھی نیند سلایا، اور آج وہ شاہ رخ بن کے، سلمان خان بن کے اس کی ویڈیو میں اس کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتا ہے، تو پیسے میں اتنی پاور ہے کہ ایک اچھے خاصے مرد کو بھی وہ نامرد بنا دیتا ہے، اتنی پیسے میں پاور ہے۔ بہرحال جی، اگر آپ کی نظر میں کوئی ہو اس طرح کی، عروشہ سے حسین ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ مقابلہ سخت جاری ہے، تو رابطہ کیجیے گا۔ فاخرہ خانم کے 2 ادر روبوٹ بیٹے ہیں، ان کے لیے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔